یہ دور تھا 12ویں صدی کے بیچ کا، جب مسلمان ریاستیں آپس کی جنگوں میں مصروف تھیں۔ القدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ مسلمان غربت اور غلامی کا شکار تھے۔ القدس کے مسلمانوں پر ظلم بڑھ رہا تھا۔ اسی دور میں اچانک ایک حکمران نمودار ہوا جس کی حکمرانی اور ذہنیت نے سارے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ حکمران سلطان نور الدین زنگی تھے۔ اسلامی دنیا کے ایک مشہور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے بہتر بادشاہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ نور الدین زنگی ایک ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر وہ عرب کے ان علاقوں کے سلطان کیسے بنے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سن 1128 میں موجودہ ترکیہ کے شہر مارادین میں نور الدین زنگی پیدا ہوئے۔ ان کے والد عماد الدین زنگی ایک فوجی کماندار تھے۔ موجودہ ترکیہ سے دمشق اور حلب کی طرف جو علاقے آتے تھے انہیں فتح کرنے کے بعد عماد الدین زنگی ان علاقوں پر حکمرانی کرنے لگے۔ نور الدین زنگی اپنے والد سے جنگی تربیت لے چکے تھے۔ سن 1148 میں عماد الدین زنگی کی وفات ہو گئی۔ اب نور الدین زنگی دمشق اور حلب کے نئے سلطان بنے۔ سلطان بنتے ہی نور الدین زنگی نے اپنے ارد گرد کے چھوٹے سردار جو آپس میں اختلافات کا شکار تھے ان سب کو ملا کر ایک مضبوط فوج کی بنیاد رکھی، اسلامی مدارس قائم کیے۔ ان مدارس کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وقت کے مشہور علماء کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک بیدار اور متحرک قوم کو تیار کریں گے۔ نور الدین زنگی کے پاس اس وقت کے مسلمانوں میں سے سب سے بہتر فوج موجود تھی۔ امیر شیر کو المنصور، صلاح الدین ایوبی اور امیر یاروقی جیسے سپہ سالاروں کو فوج میں شامل کیا جا چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ایک کرد حاکم نجم الدین ایوب کے بیٹے تھے۔ نجم الدین ایوب کرد سے ہجرت کرنے کے بعد شام میں آ کر آباد ہو چکے تھے۔ نور الدین زنگی اور نجم الدین ایوب آپس میں گہرے دوست تھے۔ اسی دوستی کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا بچپن نور الدین زنگی کے محل میں گزرا۔ نور الدین زنگی کا یہ خواب تھا کہ وہ القدس کو فتح کر کے وہاں کے مسلمانوں کو آزادی دلوا سکے۔ اس خواب پر عمل کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنوا رکھا تھا جسے وہ بیت المقدس کی مسجد میں نصب کرنا چاہتے تھے، جسے بعد میں صلاح الدین ایوبی نے سچ میں نصب کر کے دکھایا۔ نور الدین جب سلطان بنے تو صرف دمشق اور حلب کے حکمران تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ شام، غزہ، اسکلان، مصر اور بہت سے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ان پر حکمرانی کرنے لگے تھے۔ ان سب علاقوں کی فتح میں دو بڑے تاریخی کرداروں نے اہم کردار ادا کیا جنہوں نے ان علاقوں پر حملے کیے اور سلطنت کو وسیع کیا: صلاح الدین ایوبی اور امیر شیر کو المنصور۔ مصر کی فتح کے بعد نور الدین زنگی اسلامی دنیا کے سب سے بڑے حکمران بن چکے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے بیچ اختلافات بھی ہوتے رہے، لیکن جب دونوں کی ملاقات ہوتی تو اختلافات ختم ہو جاتے۔ نور الدین زنگی اتنے طاقتور حکمران تھے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ بھی ان پر اپنی بات منوانے سے گریز کرتے تھے۔ اب نور الدین زنگی نے القدس کی فتح کی تیاری شروع کی۔ صلاح الدین ایوبی کو لشکر جمع کرنے کا حکم دیا۔ ابھی حملے کی تیاری شروع ہی تھی کہ حشاشین نامی ایک گروہ جو نور الدین زنگی کا دشمن تھا، اس گروہ کے کچھ جاسوسوں نے نور الدین زنگی کو زہر دے دیا۔ اس زہر کے اثر سے نور الدین زنگی کے گلے میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، جس سے ان کی وفات ہو گئی۔ 15 مئی سن 1174 کو نور الدین زنگی کی وفات ہوئی، لیکن اپنے ایک ایسے شاگرد اور بیٹے جیسے جانشین کو چھوڑ کر گئی جس نے نور الدین زنگی کے خواب کو سچ کر دکھایا اور القدس کو فتح کر لیا: صلاح الدین ایوبی۔